آج ہم مائکرو بایولوجی میں استعمال ہونے والے سامان کے بارے میں پڑھیں گے۔ نمبر 1، پلاٹینیم لوب۔ جب کبھی ہم نے لیبارٹری میں بیکٹیریا اور فنجائی کو اگانا ہو تو ہم اسے استعمال کرتے ہیں۔ فائدے: پلاٹینیم لوب جلد ہی گرم ہو جاتی ہے اور جلد ہی ٹھنڈی ہو جاتی ہے۔ مثالیں: خمیر بنانا۔ خمیر بنانا سے مراد یہ ہے کہ بیکٹیریا کی گروتھ کو شیشے کی سلائڈ پر پھیلانے کے عمل کو خمیر بنانا کہتے ہیں۔ نمبر 2، بیکٹیریا کے کلچر کو منتقل کرنا۔ ایک بیکٹیریا کو دوسرے جار میں منتقل کرنے کے عمل کو کہتے ہیں۔ نمبر 3، خالص۔ بیکٹیریا کو اگر خالص کرنا ہو تو اسے سٹینک کے عمل سے خالص کیا جا سکتا ہے اور اس کو رنگ دینے کے لیے نیلا رنگ وغیرہ گرم کرنے سے بھی اس کو رنگ دیا جا سکتا ہے۔ نمبر 4، بیکٹیریا کی کالونی۔ اگے ہوئے بیکٹیریوں کو وہ گروہ جو ایک بیکٹیریا سے حاصل ہوں اس سے بیکٹیریا کی کالونی کہتے ہیں۔ پیٹری ڈش۔ بیکٹیریا کی خوراک مائع، ٹھوس۔ پیٹری ڈش کے 2 حصے ہوتے ہیں۔ نمبر 1، بیس۔ نمبر 2، کور یعنی کہ بیس کور۔ وہ جس میں خوراک ڈالی جاتی ہے اسے بیس کہتے ہیں اور وہ حصہ جس سے خوراک ڈھانپ دیا جاتا ہے اسے کور کہتے ہیں۔ برنر۔ برنر میں اپنے مقصد کا بیکٹیریا حاصل کرنے کے لیے جلایا جاتا ہے۔ لیبارٹری میں اپنے مقصد کا بیکٹیریا حاصل کرنے کے لیے جلایا جاتا ہے۔ اس کے ارد گرد اور اوپر کا 6 انچ کا رقبہ گرم ہو جاتا ہے لیکن نیچے کی طرف کم گرم ہوتا ہے اور باہر سے آنے والے بیکٹیریا مر جاتے ہیں۔ انکوبیٹر۔ لیبارٹری میں انکوبیٹر کا استعمال یہ بیکٹیریا کو پیدا کرنے کے لیے مناسب درجہ حرارت مہیا کرتا ہے۔ نمبر 5، سینٹریفیوج۔ سینٹریفیوج مشین لیبارٹری میں کسی مائع میں سے بیکٹیریا کو علیحدہ کرنا ہوا ہو تو اسے استعمال کرتے ہیں۔ نمبر 6، این ایروبک جار۔ بیکٹیریا آکسیجن کی ضرورت کے مطابق 2 طرح کے ہوتے ہیں۔ نمبر 1، این ایروبک۔ نمبر 2، ایروبک۔ ایروبک ایسے بیکٹیریا جو آکسیجن میں اگانا پسند کرتے ہوں ایروبک کہلاتے ہیں۔ این ایروبک ایسے بیکٹیریا آکسیجن کی غیر موجودگی میں اگنا پسند کرتے ہوں اس کو این ایروبک کہتے ہیں۔ واٹر باتھ۔ اس سے پانی کو ایک خاص درجہ حرارت پر گرم کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ واٹر باتھ۔ گرام سٹیننگ بیکٹیریا۔ گرام سٹیننگ میں کچھ بیکٹیریا جامنی رنگ کے نظر آتے ہیں جنہیں ہم گرام مثبت بیکٹیریا کہتے ہیں، جبکہ کچھ بیکٹیریا سرخ یا گلابی رنگ کے نظر آتے ہیں جنہیں ہم گرام منفی بیکٹیریا کہتے ہیں۔ رنگ کارڈ کے عمل کو ڈیکلریشن کے دوران گرام مثبت بیکٹیریا اپنا جامنی رنگ برقرار رکھتے ہیں جس کی وجہ سے مضبوط سیل وال ہے، جبکہ گرام بیکٹیریا رنگ کارڈ کے کمزور سیل وال کی وجہ سے بے رنگ ہو جاتے ہیں۔ اور بعد میں جب ہم ایسے بیکٹیریا کو سٹین کرتے ہیں، پریکٹیکل کے ذریعے خمیر بنانا چاہتے ہیں یعنی کہ دودھ وغیرہ کی یعنی کہ دودھ میں پیپ آنا، خون آنا یا دودھ کی یا پیپ کی، گوبر وغیرہ کی، جلد میں کوئی بھی زخم وغیرہ کی ہم نے خمیر بنانا ہو، خمیر 3 مختلف طریقوں سے بنائے جاتے ہیں۔ نمبر 1، ٹھوس۔ نمبر 2، مائع۔ نمبر 3 ایبریشن۔ پہلا طریقہ پلاٹینیم لوب پر براہ راست جراثیم کو ٹھوس سطح سے اٹھا کر شیشے کی سلائڈ کے اوپر پھیلا دیا جاتا ہے۔ دوسرا طریقہ مائع حالت میں۔ اس طریقہ میں ہم جراثیم کو مائع حالت میں گرو کرتے ہیں۔ مائع حالت سے مراد اس کا ماحول اور اس کی خوراک۔ اس مائع خوراک میں ہم جراثیموں کی نشو و نما کے لیے کاربوہائیڈریٹ، پروٹین، لحمیات، نمکیات وغیرہ ڈالتے ہیں، جس میں ہم کوئی بھی ایسی چیز نہیں ڈالتے جسے مائع ٹھوس میں بدل دیا جائے۔ اس کے بعد ہم اس خوراک میں جو ہمارا سیمپل وہ ڈال دیں
اور اس کو انکوبیٹر میں 24 گھنٹے کے لیے رکھ دیتے ہیں اور مائع خوراک استعمال کریں اور نشو و نما پائیں گے۔ اس کے بعد خمیر بنانے کے لیے اس ٹیوب کو انکوبیٹر سے باہر نکالتے ہیں اور پلاٹینیم لوب کی مدد سے شیشے کی صاف سلائڈ کے اوپر پھیلا دیں گے اور خمیر کو رنگنے کے بعد اس خمیر کو مائکروسکوپ کے نیچے دیکھتے ہیں۔ تیسرا طریقہ، ہمارے پاس جانور کے جسم کا کوئی حصہ ہمیں بھیج دیا جاتا ہے جس میں خمیر بنانا ہوتا ہے، جس کے کسی حصے سے براہ راست خمیر بنانے کو امپریشر خمیر کہتے ہیں۔ اس کے لیے ہمیں ایک تیز اسکیلپل جس کا بلیڈ گرم چھولے سے گرم کیا ہوا ہو، اس جسم کا وہ حصہ جو سیمپل کے طور پر آیا ہو کاٹ دیں۔ کاٹنے کے بعد کٹا ہوا حصہ چمٹی کی مدد سے گوشت کے ٹکڑے کو شیشے کی تمام صاف سلائڈ پر لگا دیں، لیکن اس کی سائڈ جو کہ آپ اسکیلپل سے کاٹی ہے وہ بھی شیشے کی سلائڈ پر لگائیں۔ امپریشن خمیر کے بعد اس کا ہوا میں خشک کریں اور خشک کرنے کے بعد سلائڈ کو گرافر سٹینک سے رنگ دیں اور اس کے بعد خورتبین کے نتیجے سلائڈ کو دیکھیں۔ پلازمڈ یہ ایک بیکٹیریا کروموسوم کے علاوہ اضافی ڈی این اے کا مالیکول ہوتا ہے جو کہ بیکٹیریا کو اضافی خصوصیات مہیا کرتا ہے۔ خصوصیات: اینٹی بائیوٹک کے خلاف مزاحمت پیدا کرتے ہیں، نمبر 1۔ نمبر 2، کیمیائی مادے تیزاب، اساس اور دوسری ادویات کے خلاف مزاحمت کرتے ہیں۔ نمبر 3، یہ پلازمڈ زہر پیدا کرنے کی خصوصیت رکھتا ہے۔ نمبر 4، خامرے پیدا کرتا ہے۔ نمبر 4، پلازمڈ بیکٹیریا کے زندہ رہنے کے ذریعے ضروری نہیں ہے کہ یہ صرف بیکٹیریا کو اضافی خصوصیات مہیا کرتا ہے، پلازمڈ کو بیکٹیریا ماحول سے صاف حاصل بھی کر سکتا ہے اور ماحول میں بھی کھو بھی جا سکتا ہے۔ اس کا بیکٹیریا کی زندگی پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ پلازمڈ بیکٹیریا میں ایک سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں اور کروموسوم ایک ہی رہے گا۔ کنجوگیشن ایسا عمل ہے جس میں جنیاتی مادہ پلازمڈ ایک بیکٹیریا میں دوسرے بیکٹیریا میں پلائی یا کنجوگیشن ٹیوب کے ذریعے منتقل ہوتے ہیں۔ بیکٹیریا میں دو طرح کے زہریلے مادے پیدا ہوتے ہیں: بیکٹیریا ٹاکسنز، اینڈوٹاکسنز، نمبر 1۔ نمبر 2، اینڈوٹاکسنز اور ایکسٹوٹاکسنز۔ اینڈو اور ایکسٹوٹاکسنز یعنی کہ اندرونی زہریلے اثرات اور بیرونی زہریلے اثرات۔ زہر ایسے کیمیائی مادے جو انسانوں، حیوانی اور پودوں کے خلیے کو یا بافتوں کو نقصان پہنچاتے ہیں، ان کو ایکٹوٹاکسن کہتے ہیں۔ ایکٹوٹاکسن یہ زہر بیکٹیریا کے سائٹوپلازم میں بنتے ہیں اور پھر ماحول میں خارج ہو جاتے ہیں، اس کو ایکٹوٹاکسن کہتے ہیں۔ اینڈوٹاکسن یہ ایسی زہر ہوتی ہے جو کہ بیکٹیریا کی خلوی دیوار کے حصے ہوتے ہیں جو بیکٹیریا کے مرنے کے بعد بیکٹیریا کی خلوی دیوار کو توڑ پھوڑ کر ماحول میں شامل ہو جاتے ہیں۔